السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ نواز شریف صاحب نے سوات جلسے میں، ان کے پی ڈی ایم کا جو سوات جلسہ ہونے والا ہے، اس میں مریم نواز صاحبہ کو شرکت سے روک کر اپنا فیصلہ صادر کر دیا، اور ان کا فیصلہ اگر غور کیا جائے تو وہ مزاحمت کے حق میں نہیں بلکہ مفاہمت کے حق میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مریم صاحبہ آج اس جلسے میں شرکت نہیں کر رہی، اور ان کے متبادل کے طور پر شہباز شریف صاحب آج اپنے جلالی خطاب کا، اگر خطاب میں جلال ہوا تو اس کا ضرور اظہار کریں گے۔ لیکن نون لیگ کی طرف سے اس اقدام کے بعد جے یو آئی کی طرف سے شدید اعتراضات سامنے آئے ہیں، اور جے یو آئی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نون لیگ کی قائد کی طرف سے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب پی ڈی ایم فعال ہونے جا رہی ہے، اور فعال ہونے کے بعد ایک طویل وقفے کے بعد، جب سے پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ڈی ایم سے الگ ہوئے یا ان کو الگ کر دیا گیا، اس کے بعد سے پی ڈی ایم بالکل غیر فعال تھی، اور ایک طویل عرصے کے بعد پی ڈی ایم کا سوات میں آج پہلا جلسہ ہونے جا رہا تھا پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بغیر۔ اور جے یو آئی کا یہ کہنا ہے کہ ایسے موقع پہ مریم نواز جو ایک بہت کراؤڈ پلر ہیں اور لوگ ان کی بات کو سننا چاہتے ہیں، اور ان کا جو بیانیہ ہے جو وہ ٹھوس انداز میں پیش کرتی ہیں، لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور عین وقت پر جب جلسہ ہونے جا رہا ہے اسے ٹھیک 12-14 گھنٹے پہلے مسلم لیگ کی طرف سے یہ اعلان باضابطہ طور پر کرنا کہ مریم نواز اس جلسے میں شرکت نہیں کریں گی، یہ انفیکٹ پی ڈی ایم کی پیٹھ میں، اور خاص طور پر جے یو آئی نے کہا کہ یہ ہماری پیٹھ پر چھرا گھومنے کی کوشش ہے، کیونکہ اس سارے معاملے میں اگر کوئی سب سے زیادہ جس کا سٹیکس متاثر ہوئے ہیں وہ اور کوئی نہیں بلکہ جے یو آئی ہے، پہلے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں، پھر اے این پی کے ہاتھوں، اور اب نون لیگ کی طرف سے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اچانک نون لیگ کی طرف سے مریم صاحبہ کو پی ڈی ایم کے جلسے میں جانے سے روکنے کا فیصلہ کیوں کرنا پڑا، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک ورچوئل اجلاس ہے جو آج سے 2 دن پہلے، یعنی جس دن قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا پارلیمنٹ میں، اس کے بعد ہونے والے ایک ورچوئل اجلاس میں کیا گیا، جس میں نواز شریف صاحب نے لندن سے شرکت کی، یہاں پہ شہباز شریف صاحب موجود تھے، شاہد خاقان عباسی موجود تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ موجود تھیں، رانا ثناء اللہ موجود تھے، اور دیگر قائدین اس اجلاس میں موجود تھے۔ اس اجلاس کے اندر جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو قائدین موجود تھے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو اس اجلاس کے بارے میں مکمل طور پر نہ صرف بریف کیا بلکہ ان کو اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ اس وقت فوجی قیادت کیا سوچ رہی ہے، اور ان کا اس وقت جو ہم نے ان کے باتوں سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ کیا، اور خاص طور پر جب محسن داوڑ کے سوال کے جواب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا واضح اور 2 ٹوک انداز میں جذباتی خطاب تھا، اس کو یہ کہا گیا کہ یہ جواب تو دیا گیا ہے محسن داوڑ کو، لیکن حقیقت میں یہ بات ہمیں سنائی گئی ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے بادی نظر میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے لائن کراس کی تو پھر آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور جس کے بعد پھر اس میٹنگ کے اندر ہونے والی گفتگو کے پولیٹیکل مضمرات پر خاصا طویل بحث ہوئی، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے حتمی طور پر شہباز شریف صاحب کو گو ہیڈ دیا کہ جناب ٹھیک ہے، آپ جو جس طریقے سے سیاست چلانا چاہ رہے ہیں نون لیگ کی، آپ اس کو بالکل سیاست کریں، اور جو مناسب آپ لاہ عمل بنانا چاہتے ہیں آپ کو اس کی مکمل اجازت ہے۔ اور اسی اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ مریم صاحبہ کو ابھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر زیادہ متحرک نہیں کیا جائے گا، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ شیڈول کے مطابق آزاد کشمیر کی جو انتخابی مہم ہے اس میں شرکت بھی کریں گے، اس کو چلائیں گے بھی، لیکن وہاں پر بھی شہباز شریف صاحب ان کی مکمل معاونت کریں گے، اور مریم صاحبہ جو بیانیہ وہاں پر تشکیل دیں گی وہ شہباز شریف صاحب کی مشاورت سے دیں گی۔ یہ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو گو ہیڈ دینے میں نواز شریف صاحب نے کچھ تاخیر کا مظاہرہ کر دیا، کیونکہ اگر جب وہ جیل سے باہر آئے تھے اور فوری طور پر وہ باہر جانا چاہتے تھے لیکن ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملی، یہیں پر ان کو روک لیا گیا، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب مسلسل یہ بات اور یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان کو پارلیمنٹ کے باہر اور اندر جو پولیٹیکل رول ہے وہ ادا کرنے کا موقع دیا جائے، اور ان کو اپنا مفاہمتی بیانیہ تشکیل دینے اور اس کے بیس پر
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے، روابط قائم کرنے اور مستقبل کا جو لاہ عمل ہے اس پر بات چیت کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن نواز شریف صاحب نے اس معاملے میں ان کو کلیئرٹی کے ساتھ گو ہیڈ دینے سے انکار کر دیا۔ شہباز شریف صاحب یہ بھی چاہتے تھے کہ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی اور اے این پی کو واپس لے کے آیا جائے تاکہ پی ڈی ایم کو پارلیمنٹ سے باہر پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ زیادہ مؤثر حکومت کے خلاف ثابت ہو، لیکن اس وقت نون لیگ نے اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ لیکن اب یہ معاملہ چونکہ اب خاصا آگے بڑھ چکا ہے، لہٰذا اس وقت بالکل یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو نواز شریف صاحب کی طرف سے مریم صاحبہ کو سوات جلسے میں شرکت سے روکنا ہے، یہ انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی پولیٹکس کے لیے، کیونکہ آج ان کا جلسہ ہوا ہے، اس میں ان کا جو نیریٹو ہے وہ اتنا زیادہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے کچھ زیادہ تحریک کا سبب نہیں بن پائے گا، کیونکہ ایک تو اندرونی انتشار بہت زیادہ ہے پی ڈی ایم کی اپنی جماعتوں کے اندر، اور اس کے بعد اب وہاں پر مسٹرسٹ آ گیا بہت زیادہ۔ ہر ایک جماعت دوسری جماعت کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی کر رہی ہے اور اب تحفظات بھی رکھ رہی ہے، کیونکہ جے یو آئی اگر دیکھا جائے تو اس سارے معاملے کے اندر سب سے زیادہ گھاٹے میں رہی ہے، کیونکہ تنقید بھی اس پر سب سے زیادہ ہوئی، فیصلے بھی اس کے ذریعے صادر کرائے گئے، چاہے وہ نون لیگ نے اس کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کی مولانا صاحب کی جماعت کو، یا پیپلز پارٹی نے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر جے یو آئی کو پچھلی سیٹ پر دھکیلا۔ اس سارے معاملات میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کے خاصے تحفظات رہے ہیں اور اب بھی ہیں، اور موجودہ صورتحال میں یہ تحفظات اب زیادہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم فعال ہونے کے بعد، یعنی کہ ایک جلسے کے بعد اب اگلا کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے اب اپنا سربراہی اجلاس بھی بلایا ہوا، دیکھیں اب اس کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن مریم صاحبہ اب متحرک ہوں گی آزاد کشمیر کے الیکشنز کے دوران، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم صاحبہ کی جو انتخابی مہم ہوگی آزاد کشمیر میں نون لیگ کے لیے، اس میں ان کا ہدف کون ہوگا، سلیکٹرز ان کا ہدف ہوں گے یا سلیکٹڈ ان کا ہدف ہوگا، کیونکہ بنیادی طور پر وہ اپنی تقاریر کے اندر جس زور کے ساتھ سلیکٹڈ پر تنقید کرتی ہیں اسی طریقے سے وہ سلیکٹرز کو بھی آڑے ہاتھوں لیتی ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر کے اندر چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ خاصی گمبھیر ہے، نون لیگ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ وہاں پر آیا ہوا ہے، نون لیگ کی جو لوکل قیادت ہے وہاں پر خاصی دباؤ میں ہے، پی ٹی آئی والے وہاں پہ بہت زیادہ اگریسو الیکشن کیمپین بھی چلا رہے ہیں، اور خرید و فروخت بھی وہاں پہ جاری ہے، امیدوار بھی، ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ بھی ان کے رابطے، مطلب اس قسم کی بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اس صورتحال میں جو 25 جولائی کا ہونے والا آزاد کشمیر کا الیکشن ہے وہ خاصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ نون لیگ مریم صاحبہ کس طریقے سے، کیا وہ اگریسو موڈ میں آتی ہیں، کیا وہ نارمل رہ کے الیکشن کیمپین چلاتی ہیں، یا صرف اپنے انتخابی مہم پر فوکس کرتی ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور کیا ان کو آزاد کشمیر میں بھی انتخابی مہم چلانے کی اجازت ملتی ہے، کیونکہ اس قسم کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید اس معاملے سے بھی ان کو پیچھے کھینچا جائے، لیکن ابھی اس معاملے میں خاصی کنفیوژنز موجود ہیں، اور اسی وجہ سے میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ نون لیگ نے شہباز شریف صاحب کو گو ہیڈ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دی ہے، کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب کو گو ہیڈ وقت پر مل جاتا تو شاید اس وقت وہ پیپلز پارٹی اے این پی کو واپس پی ڈی ایم میں لا چکے ہوتے، پی ڈی ایم آج ایک قوت کے ساتھ جلسہ کر رہی ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں یہ بھی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ چکے ہوتے، آگے بڑھ چکے ہوتے، کیونکہ ان کے بارے میں جس قسم کی اب باتیں سامنے آ رہی ہیں اس اجلاس میں وہ خاصی پریشان کن ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ کیمپین چل رہی ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ شہباز شریف صاحب نے اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بہت زیادہ حد تک خوش کرنے کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کو، فوجی قیادت کو، اور یہاں تک بھی ہوا کہ ان کے درمیان کچھ تھوڑے بہت مکالمے بھی ہوئے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے آپ کو سپورٹ ایکسٹینڈ کریں گے، آپ ہی اس ملک کے دفاع کے ضامن ہیں، آپ ہی اس قومی سلامتی کے ضامن ہیں، اس قسم کی باتیں کی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے
वहाँ पर अपने खिताब में ये भी कहा کہ آپ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا تو اس فیصلے سے ہر پاکستانی کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو گیا، جس پر آرمی چیف نے ان کو موقع پہ جواب دیا کہ جناب یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیے جائیں گے، جس پر انہوں نے کوئی تھوڑا سا خاموشی اختیار کر لی، لیکن پھر یہ باتیں چل رہی ہیں اس طرح کی، اور اس بات کے کئی جگہوں سے اس بات کی تصدیق بھی ہوئی ہے کہ ہاں جی اس طرح کی ہی گفتگو ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نون لیگ نے واپسی کا سفر باندھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب اب یہاں سے اگر ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے اگریسو بیانیے پر آگے بڑھیں گے، ووٹ کو تو عزت پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت جو سیاسی مشکلات ہیں وہ یقینی طور پر بڑھ جائیں گے، اور ان سیاسی مشکلات کے بڑھنے کا ابھی تک اندیشہ موجود ہے، کیونکہ دیکھیں ایک طرف نون لیگ ہے، اپوزیشن ہے، اور دوسری طرف حکومت ہے، اور تیسرا فریق اس کے اندر، اس پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹرائی اینگل ہے، اس کا جو تیسرا کونا ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ ان تینوں اس ٹرائکا کے بغیر پاکستان کی سیاست مکمل نہیں ہوتی، اور اگر نون لیگ نے یا اپوزیشن نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاملہ کرنا ہے تو اسے سب سے امپورٹنٹ فریق اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہوگی، اور اگر اس ٹرائی اینگل کے دو زاویے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو تیسرا فریق جو حکومت ہے وہ آ جائے گی دباؤ میں، اور جب وہ دباؤ میں دیکھے گی کہ جناب یہ دونوں مل کے مجھے فارغ کرنا چاہ رہے ہیں یا مجھے سائیڈ لائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ حکومت آرام سے بیٹھے گی؟ یقینی طور پہ نہیں، وہ آرام سے بھی نہیں بیٹھے گی، وہ سائڈ پہ بھی نہیں بیٹھے گی، بلکہ وہ پوری قوت سے پوری شدت سے سامنے آئے گی اور آ کے اس کا جواب دے گی، اور یہی جواب ہمیں نظر آ رہا ہے گزشتہ 2 دن کے اندر، جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کے اوپر مقدمات کا دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں فواد چودھری نے کل ٹویٹ کیا تھا، اور جس طریقے سے حمزہ شہباز کو FIA کا نوٹس آیا، اس کے ساتھ ساتھ اب ترین گروپ کی بھی جو تنگی ہے وہ اس کا دوبارہ آغاز ہونے والا ہے کیونکہ بجٹ پاس ہو گیا، تو یہ سارے فیکٹرز اب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب یہ سلیشنگ کا عمل کا آغاز ہوگا، اور حکومت اتنی آسانی کے ساتھ کسی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت اور اس مفاہمت کے نتیجے میں رعایتیں نہیں لینے دے گی، کیونکہ یہ اس کے نیریٹو کے بالکل خلاف ہوگا۔ اور آج PDM کا جو جلسہ ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ زیادہ اثر اپنا رکھ پائے گا، اور اس بکھری ہوئی قیادت کے ساتھ، ایک بکھرے ہوئے نیریٹو کے ساتھ PDM کچھ زیادہ دیر آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔